تو فرسٹ آف آل میرے ایک دو تین کوشچنس ہیں لائک لائن بائی لائن. سو the first question is, what is the core purpose of your book Revelation? The core purpose of it. That's it. I do have a couple more for after that. Do you want me to go on? Please. Okay. So, and also, why did you choose to reveal this book only through a character 1400 years ago? And is Allah egoistic? And what is the core purpose of competition between Allah and Shaitan? Does Allah know everything? If He does, then what ground do we have for free will and destiny? And adding more into this question is اب آپ نے اتنے سارے سوال کر لیے, 2-3 گھنٹے اسی پہ بات کرنی پڑے گی, تو اس لیے میں آپ کو پہلے 2 سوال کا جواب دے دیتا ہوں. پہلا سوال آپ نے یہ کیا کہ قرآن نازل کرنے کا جو کور پرپس ہے وہ کیا ہے. قرآن نازل کرنے کا کور پرپس ہے انسان کو انسان بنانا, جو کہ جانور بنتا جا رہا تھا. اور قرآن ایسا نہیں ہے کہ یہ جو میسج ہے قرآن کا یہ پہلی مرتبہ اس دنیا میں آیا. قرآن نازل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت سی مذہبی کتابیں نازل کی اور بھیجی اپنے انبیاء کو. تورات ہے, انجیل ہے, زبور ہے, اور بہت سارے آسمانی صحیفے جن کو ہم کہتے ہیں. ان میں وہ جو ڈیوائن گائیڈنس ہے وہ سیم ہے, میسج ایک ہے کہ ایک خدا ہے, اس کی عبادت کرنی ہے, اس کی بندگی کرنی ہے. ہاں, عبادت کے طریقے پہلے زمانے میں الگ رہے ہوں گے, اور مثلا پہلے دور میں دن میں 1 نماز ہے, اسلام میں 5, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد 5 نمازیں ہیں, تو اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن جو بنیادی جو میسج ہے کہ انسانیت کی بھلائی اور خدا کی بندگی, یہ جو جس کو ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کہتے ہیں, یہ دراصل بنیادی میسج شروع سے لے کر حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہے. اور ہر الگ الگ جو میسج خدا کی طرف سے آیا, سب میں بنیادی بات جو ہے وہ یہی ہے. لیکن قرآن کریم کو نازل کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی چونکہ جو پہلے جو کتابیں تھیں وہ ایک ڈیوائن سسٹم ہی کی وجہ سے وہ کرپٹ ہو گئیں. یعنی خدا کی مرضی ہی یہ تھی کہ وہ کتابیں اپنے وقت کو پہنچیں اور ایکسپائرڈ ہو جائیں, اور وہ ایکسپائرڈ ہو گئی. اس کے بعد پھر وہ کلام آیا کہ جس کو ایکسپائرڈ نہیں ہونا ہے قیامت تک, اور یہ کلام ہمارے پاس ہے. اب وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے ایک خاص کیریکٹر تھا, یعنی جس کو جبرائیل آپ کہتے ہیں, تو وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے ایک فرشتہ ہیں. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے, حضرت موسیٰ کے پاس بھی آئے, حضرت عیسیٰ کے پاس بھی آئے. وہ تمام انبیاء اور رسولوں کے پاس آئے ہیں. جس طریقے سے ایک آدمی, آپ اپنی کوئی کمپنی قائم کریں اور اس کمپنی میں آپ کسی آدمی کو ہائر کر لیں کہ تمہارا کام آڈیٹنگ کرنا ہے, تو اب وہ آڈیٹنگ ہی کرے گا نا, اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرے گا, وہ کمپنی نہیں چلائے گا, وہ آڈیٹنگ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے, جو کہ خود ہر چیز کے اوپر قادر ہے, اس نے اپنی سلطنت اور ساورنٹی کے اظہار کے لیے مختلف فرشتوں کو مختلف چیزوں کے اوپر مامور کیا اور ان کو اپوائنٹ کیا. جن چیزوں کے اوپر ان کو اپوائنٹ کیا وہ یہ کام کرتے ہیں. جی جی بھائی. اوکے فائن. اس کے آگے کا کوشچن یہ تھا کہ I mean, if we go back, step back, like when there was nothing, I mean, there was no word created, or as the earth or heavens were created, right? So usse pehle we see through multiple sources and references that there was some sort of competition between Allah, or some sort of you would say a batting, or however you would like to put this thing down, for the lack of a better word, I would say competition, right? So what is the purpose of this? I'm sorry? That's not the right word. یہ right word نہیں ہے کہ خدا اور شیطان کے درمیان کوئی competition تھا. اور اس کی آپ کو یہ اس لیے لگ رہا ہے مفتی صاحب انہوں نے ایک بات کہی کہ before the creation of universe, so before the creation of universe or anything there was no shaitan. Shaitan is created by God only. We said the Iblis or shaitan, he is a creation of God, or the malaika, or anything, anything which exists in this universe is a creation of God. So if you are saying that before the creation of universe there was a battle between God and shaitan, that is not the correct I think assumptions. If you are assuming, you can assume that we see that the shaitan is challenging as per the I'm sorry if there was a slip of tongue, but I particularly meant about earth and heavens, or when they were just trying to sock up to اگر آپ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ شیطان کو خدا نے کریٹ کیا ہے,
تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ خالق کا کریٹر کا اپنی کریشن سے کوئی کمپٹیشن کا تصور بھی کیا جا سکے, امیجن بھی کیا جا سکے, چونکہ کریشن کے پاس اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ جتنی کریٹر کے پاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان میں کبھی کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کریشن دوسری کریشن کے درمیان کمپٹیشن ہو. تو یہ جو کمپٹیشن ہے مثلاً وہ انسان اور شیطان کے درمیان ہے, کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ شیطان کو نگلیکٹ کر کے اور اس کی طرف سے جو ایول پھیلائی جا رہی ہے اس کو اوائڈ کر کے جو ورچو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کرے, رائٹ. اور شیطان انسان یہ نہیں چاہتا کہ انسان ایسا کرے, تو وہ کبھی بھی خالق کو کریٹر کو فیل نہیں کرنا چاہ رہا ہے, وہ انسان کو جو کہ خدا کی کریشن ہے اس کو فیل کرنا چاہ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب شیطان نے جو کانورسیشن ہوا خدا سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی کریشن کے بعد, تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اے خدا میں تجھے فیل کر دوں گا, یا میں تیری جنت میں کسی کو داخل نہیں ہونے دوں گا, یا میں تیری حکومت کے اوپر قبضہ کر لوں گا, یا میں خود کریٹر بن کے بیٹھ جاؤں گا. اس نے یہ کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. تو کمپٹیشن خدا سے نہیں ہے, بندوں سے ہے. جی بھائی. So just adding more words to my question, میں particularly بات کر رہا ہوں that challenge that happened between Allah and Shaitan, that Shaitan kind of challenge that I'll try and dissuade your creation into doing evil. So when he knew, I mean, as you rightly all say that he's all knowing, he's all all the good words that you put on the prefix and suffix. So he knows everything. So when he could possibly stop every single thing and he knew the outcome of every single thing, what was the purpose of all this show game that we all see? I mean, there's so much of pain and stuff happening around the world. So just because someone has an ego, someone wants to be someone wants to feel glorified. So for that purpose, I think that little challenge that Allah took too seriously. Let me ask you a question here. آپ نے ایگوئسٹک کا لفظ دوبارہ بولا ہے خدا کے لیے. کسی آدمی میں اگر کوئی آدمی ایگوئسٹک ہو تو آپ کو کیا مطلب کیوں برا لگتا ہے, کہ یا اس کو ایگوئسٹک کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے. میں خالق کریٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں, انسان کی بات کر رہا ہوں. مان لیجیے آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا ایگوئسٹک ہے, کوئی جاننے والا آپ کا ایگوئسٹک ہے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کو ایگوئسٹک نہیں ہونا چاہیے, کیوں؟ This is a very basic virtue that we human beings understand. I mean, we obviously don't have that. I mean, as we all know, that if there's something that is challenging ourselves, and let's say I wish for something. I mean, my every cell of my body, wish for something, right? So if that something goes against my wish, so I would not be feeling very happy. نہیں, میں نے سمپل آپ سے سوال کیا ہے. سب سے پہلے میں آپ سے ایک اور چیز پوچھتا ہوں, جو ایگوئزم ہے اس کو ڈیفائن کر دیجئے, اور ایگوئزم کسی آدمی کو کیوں اڈاپٹ نہیں کرنی چاہیے وہ بتا دیجئے, بنیادی, چاہے وہ بیسک ہی ہو, مجھے معلوم ہے بیسک ہے, لیکن کیوں ہے اس کے بارے میں بتائیے ذرا. I mean, اگر آپ کو just to if you if you want to feel happy and at the cost of making someone else miserable, I think you could say that that's egoistic, being egoistic. No, that is not egoism. That is called sadism. If you feel something like happy when you are torturing someone, that is sadism. That is not egoism. جی آپ شاید کچھ اور اس کو ڈائریکشن میں لے رہے ہیں بات کو. میں بول رہا ہوں کہ اگر آپ جو ڈیفینیشن دے رہے ہیں نا, وہ ڈیفینیشن ایگوئزم کا نہیں, وہ سیڈزم کا ہے. میں نے وہ دیا ہی نہیں, سیڈزم میں نے دیا ہی نہیں. میں کیا بول رہا ہوں, آپ نے کہا کہ if you feel happy to making someone miserable, so that is sadism. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کو miserable بنا کے آپ اگر خوش ہوتے ہیں نا, تو اس کو ایگوئزم نہیں کہتے, اس کو سیڈزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. لائک اگر آپ کسی کو دکھ دے کر کے, کسی کو زخمی کر کے آپ اس کو you would like to feel super happy about yourself, and at the cost of making other people happy, or being extremely concerned about your own self, about your own self importance, and being putting your needs exaggerately. So I think we could call that egoism. اچھا, اب دیکھیے, میں ایگوئزم کی جو ڈیفینیشن, بیسک ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایکسیسو کنسرن فار ون سیلف ود اور وداؤٹ ایگزیجریٹڈ فیلنگ آف سیلف امپورٹینس. اچھا جی, تو اس میں
انہوں نے ایک ایگزامپل بھی دی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں واٹ از این ایگزامپل آف ایگوئزم. Refusing to help someone else, saying no to helping another person could be seen as an example of ethical egoism. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ خدا نے اگر یہ کہیں کہا ہو کہ بھائی دیکھو تم چاہے جہنم میں جاؤ چاہے جہاں جاؤ کچھ بھی کرو میں تمہاری ہیلپ نہیں کروں گا, اگر خدا نے ایسا کہا ہو, جبکہ خدا, تب تو آپ یہ کہیں خدا کہتا ہے جہاں تک ہیلپ کی بات ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح, سورہ نصر جو جس کے معنی یہ چیپٹر آف ہیلپ, وہ پوری سورت قرآن میں موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ خدا اور خدا کے ناموں میں ایک نام الناصر ہے, دا ہیلپر. تو جب وہ ہیلپ کر رہا ہے آپ ہی تو اس کی ہیلپ نہیں لے رہے ہو, تو اب وہ ایگوئسٹک کیسے ہوا پھر؟ جی Sir, I think this is a part of your, I'm sorry to say this, but this is a part of your game that you kind of stick to some weak links of a conversation and you stick on it. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ what was the exact purpose between Shaitan and Allah for that particular challenge that happened? آپ کا بیسک سوال یہ نہیں تھا, آپ نے خدا پر الزام لگایا کہ وہ ایگوئسٹک ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے الزام کا دفاع کرنا, اس کو ڈیفینڈ کرنا یہ تو ضروری ہے آپ کی. اب آپ یہ کہیں کہ نہیں اٹس یور گیم, یس یو کین کال اٹ اے گیم, لیکن وہ گیم فیئر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, پھر اس گیم میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور یہ ہمارا فیئر گیم ہے کہ جب آپ خدا کے تعلق سے کوئی غلط بات کہیں گے تو اس کی ہم اصلاح کریں گے, اس کو ریکٹیفائی کریں گے, بیکاز یو ڈونٹ ہیو دی آنسر ٹو ریفیوٹ دیٹ, یو سیئنگ کہ نہیں یہ آپ کا گیم ہے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, ابھی ہم یہ بات ثابت کر چکے کہ خدا اور شیطان کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں تھا. شیطان اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں کے درمیان یعنی جو مسئلہ تھا وہ یہاں تھا کہ شیطان کو یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کر کے یہ ثابت یہ مان لو کہ آدم سپیریئر ہے, شیطان ابلیس سپیریئر نہیں ہے. وہ اپنی سپیریورٹی ثابت کرنا چاہتا تھا, کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے مقابلے میں نہیں, بلکہ آدم کے مقابلے میں سپیریورٹی ثابت کرنا چاہتا تھا. تو خدا سے تو کمپٹیشن ہے ہی نہیں نا بھائی. تو یہ آپ کا آپ کے سوال کا جواب ہوا. اب ہم آپ سے اجازت لیں گے, اس کے اگر کوئی لاسٹ پوائنٹ ہو وہ کہہ دیجئے, چونکہ آگے بھی بہت سے لوگ لائن میں ہیں. جی پوائنٹ میرا وہی ہے, آئی تھنک آپ نے اس کو گیم کو یہاں شفٹ کر دیا کہ وہ ایڈم ورسز شیطان تھا, بٹ ایسا ہی تھا, قرآن میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے بھائی. اب میں قرآن کا نیریٹو کیسے بدل دوں؟ جس چیز پر میرا ایمان ہے میں اس کو بدل کیسے دوں؟ کہ صاحب آپ اسلام پہ بات کرنے آئے ہیں یا آپ جو ہے پارسی مذہب پہ بات کرنے ہیں؟ پارسی مذہب میں یہ ایگزسٹ کرتا ہے, اہورا مازدا اور اہریمن, وہاں جو ہے وہ دو چیلنجنگ گاڈ, ایک برا اور ایک اچھا, ایگزسٹ کرتا ہے, اسلام میں نہیں. تو اگر آپ کسی پارسی سے اس پہ بات کرنا چاہیں تو کسی پارسی کے اسٹریم میں لے جائیں. دیکھیے سر, جو چیز میں نہیں بول رہا ہوں پارسی وارسی آپ اس میں کیا ایڈ کر رہے ہیں, I don't know, but because you don't know, that's good, you admitted that you don't know. So if you don't know you have to stick to what we are saying. How do you know کہ that challenge جو ہے وہ ابلیس نے خدا کو دیا تھا؟ How do you know what کیا آپ کے پاس دلیل ہے اس کی کیا دلیل؟ There are tons of evidence. Just because I cannot produce this thing right now. No, that's a very important thing, because you're part of an intellectual dialogue. What do you mean just because I cannot produce? I am able to produce. I'm here to have a dialogue, a civil dialogue, and I'm having it one with you. تو اب میں کہنے لگوں کہ نہیں یہ ہے لیکن میرے پاس اس کی دلیل نہیں ہے, تو بھائی مجھے اسٹریم نہیں کرنا چاہیے, اور اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ کو اسٹریم پر آنا نہیں چاہیے. So you're on the chair, right? You ought to defend your ideology and stuff. Okay, so you come prepared. صاحب you are asking the wrong ideology. وہ ideology ہماری ہے ہی نہیں, تم ڈیفینڈ کیوں کریں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کوئی خاص ٹاپک لے کر چیئر پر نہیں بیٹھتے ہیں. آپ لوگ آتے ہیں کوشچن لے کر پرپیئرڈ ہو کر, اینڈ اف یو اسٹل ناٹ پرپیئرڈ تو یہ تو آپ کی طرف سے کمزوری ہے نا. ہم سے تو آپ کچھ بھی سوال کریں گے ہم اس کا جواب دیں گے. Sir, I am prepared. I'm just asking you a particular. As long as وہ ہماری آئیڈیالوجی سے ریلیٹڈ ہو تو ٹھیک ہے. کافی ٹائم دے دیا. I think it will be a waste of time to continue having discussion with him. Thank you Q&A بھائی.